السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کعبہ شریف کی تاریخ کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا قابل احترام گھر ہے جو مسجد حرام کے درمیان میں واقع ہے۔ اسے کعبہ کہنے کی وجہ علامہ ازرتی نے ابو نجی کے حوالے سے یوں بیان کی ہے۔ اس کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ٹخنے کی طرح باقی زمین سے اونچا تھا، اس لیے اسے مربع بھی کہا گیا ہے۔ اکرمہ اور مجاہد کا یہی قول ہے، کیونکہ جب چادر کی 4 تہیں لگا دی جائیں تو اسے عربی میں مکعب چادر کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے بلند اور نمایاں ہونے کی وجہ سے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ اسے بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کافر بادشاہوں سے آزاد رکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبہ کو بیت عتیق اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی کافر بادشاہ اس پر قابض نہیں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کعبہ کی تعمیر کے بارے میں۔ کعبہ 1 سے زیادہ مرتبہ بنایا گیا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 5 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے اسے بنایا تھا۔ دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے اسے بنایا۔ جب وہ اس دنیا میں نازل ہوئے تو ان کو عبادت کے لیے کسی ایسی جگہ، کسی ایسے مقام کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایسا کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ قریش نے دور جاہلیت میں بنایا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ 5ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسے بنایا، جو کہ ابھی تک اسی صورتحال میں قائم و دائم ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی۔ جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اللہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدہ سارہ کو بہت غیرت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے نظر نہ آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے کو لے کر چل پڑے اور انہیں وہاں ٹھہرایا جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بعد میں انہیں ملنے اور خبر گیری کرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام زمزم کی جگہ کے قریب ایک درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد محترم کو آتے دیکھا تو لپک کر اٹھے۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور محبت و پیار کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمانے لگے، اسماعیل، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے بجا لائیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ میری مدد کریں گے؟ وہ کہنے لگے، ضرور کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں۔ یہ بات انہوں نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی تھی۔ پھر انہوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمارت بناتے تھے، حتیٰ کہ جب عمارت اونچی ہو گئی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر مقام ابراہیم لائے اور والد محترم کے پاس رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر عمارت بنا سکیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑاتے تھے اور وہ دونوں تعمیر کے وقت بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں قریش نے جب تعمیر مکہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ قبل بیت اللہ سیمنٹ کے بغیر ایک دوسرے پر رکھے ہوئے سادہ پتھروں کی صورت میں تھا۔ اس کی اونچائی انسانی قد سے زیادہ تھی۔ کچھ لوگوں نے کعبے کا خزانہ لوٹنے کا پروگرام بنایا، جو کہ کعبے کے اندر ایک کنویں میں تھا۔ اس لیے قریش نے ارادہ کیا کہ اسے مزید اونچا کر کے چھت ڈال دی جائے۔ اتفاقاً ان دنوں سمندر نے جدہ کے قریب
ایک رومی تاجر کا جہاز ساحل کی طرف پھینک دیا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ قریشی مکہ نے اس کی لکڑی کو چھت کے لیے منتخب کیا۔ جب سابقہ عمارت گرانے کا وقت آیا تو لوگ ڈرنے لگے، مگر ولید بن مغیرہ نے گرانا شروع کر دیا۔ جب اسے کچھ نہ ہوا تو دوسرے لوگوں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تمام قریشی قبائل نے کعبہ کی تعمیر کے لیے اپنے اپنے طور پر الگ الگ پتھر جمع کیے۔ پھر کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب عمارت حجر اسود والی جگہ تک اونچی ہو گئی تو ان میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کی سعادت ہمیں ہی حاصل ہو، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ 4-5 دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے اور باہمی مشورہ کیا تاکہ حق و انصاف سے فیصلہ ہو سکے۔ بعض مورخین کے مطابق ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے، جو کہ اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص تھے، یہ تجویز پیش کی کہ اس اختلاف کو طے کرنے کے لیے تم اس شخص کو فیصل مان لو جو کل صبح سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو۔ وہ سب مان گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ سب کہنے لگے، یہ امانت دار شخص ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوری صورتحال آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلہ اس کپڑے کا کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ جب وہ اس طرح اٹھا کر اصل جگہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ حجر اسود اصل جگہ پر نصب فرما دیا۔ سب لوگ اس تدبیر سے بہت خوش ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کعبہ۔ جب سیدنا عبداللہ بن زبیر نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور حکومت کی طرف سے خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے حرم مکہ میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنے دوست احباب جمع کیے، یزید کی خرابیوں کا تذکرہ کیا اور بنو امیہ کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ یزید کو پتہ چلا تو اس نے انہیں قید کرنے کے لیے اپنے لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی یزید لشکر کی تیاری ہی میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اہل مدینہ نے اس کے گورنر اور بنو امیہ کے افراد کو مدینہ منورہ سے نکال دیا ہے۔ البتہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو رہنے دیا جائے، تو اس نے پہلے اہل مدینہ کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا۔ جب یہ لشکر فتح بند ہوا تو اس نے اسی لشکر کو حسین بن نمیر کی قیادت میں مکہ جانے کا حکم دیا۔ اس لشکر نے مکہ مکرمہ جا کر چند دن لڑائی کی۔ سیدنا ابن زبیر نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور مسجد حرام میں پناہ گزین ہو گئے۔ چونکہ کعبے کے ارد گرد خیموں کی کثرت تھی، ایک خیمے میں جو آگ لگی تو دوسرے خیموں تک پھیل گئی۔ اس دن ہوا بھی تیز چل رہی تھی۔ اس وقت کعبہ لکڑی اور پتھر سے بنا ہوا تھا اور اوپر غلاف بھی تھا۔ ہوا کے ساتھ شعلے اڑے تو غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی۔ آگ ایسی بڑی کہ غلاف کے ساتھ ساتھ لکڑی بھی جو پتھروں کے درمیان تھی سب جل گئی۔ اس طرح بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، حتیٰ کہ اوپر سے پتھر گرنے لگے۔ اگر کوئی کبوتر بھی کعبہ کی عمارت پر آ بیٹھتا تو پتھر گرنے لگتے۔ یہ دیکھ کر مکہ والے، حتیٰ کہ یزیدی لشکر والے، وہ لوگ جو شام سے لڑنے کی غرض سے پہنچے تھے، وہ بھی گھبرا گئے۔ حسین بن نمیر نے سیدنا ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سیدنا ابن بن زبیر نے مکہ مکرمہ کے چند معتبر لوگوں کو اس کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حسین سے کہا، جس نوجوان کی ابن زبیر نے بیعت نہیں کی تھی وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس کی وفات کعبہ کو آگ لگانے کے 27 دن بعد ہوئی تھی۔ تو اب تم ہم سے کس لیے لڑائی پر مصر ہو؟ تم واپس چلے جاؤ اور دیکھو تمہارے نئے حاکم معاویہ بن یزید کی رائے کا انجام ہوتا ہے، لوگ اس پر متفق بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ وہ لوگ اس پر مسلسل زور دیتے رہے، حتیٰ کہ شام کی طرف لوٹ گئے۔
کعبہ کو آگ لگنے کا واقعہ بروز ہفتہ 3 ربیع الاول 64 ہجری کو پیش آیا اور حسین بن نمیر کی واپسی 5 ربیع الثانی 64 ہجری کو ہوئی۔ جب شامی لشکر واپس چلا گیا تو سیدنا ابن زبیر نے مکہ مکرمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کعبہ کی جلی ہوئی عمارت کو گرانے کے بارے میں مشورہ لیا۔ بہت کم لوگوں نے اس بات کی تائید کی، اکثر لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ سب سے زیادہ اس کی مخالفت سیدنا عبداللہ بن عباس نے کی۔ انہوں نے فرمایا کعبہ کو اسی حالت میں رہنے دو جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے تھے، ورنہ مجھے خطرہ ہے تمہارے بعد آنے والے حکمران اسے گراتے بناتے رہیں گے جس سے اس کا احترام غارت ہو جائے گا۔ ہاں، اسی کو مرمت وغیرہ کر دو۔ ابن زبیر نے فرمایا اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ کے گھر کو صرف پیوند لگاتا رہے، تو میں کیسے بیت اللہ کو صرف پیوند لگانے پر اکتفا کر لوں؟ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دیواریں اوپر سے نیچے تک ہل رہی ہیں اور کبوتر بیٹھنے سے بھی اس کے پتھر گرنے لگتے ہیں۔ پھر کچھ دن تو ابن زبیر انتظار اور مشورہ فرماتے رہے، آخر انہوں نے کعبہ کی اس عمارت کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیز وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو اصل ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کریں، جیسا کہ صحیحین میں سیدہ عائشہ نے مروی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ تجھے علم نہیں کہ جب تیری قوم قریش نے کعبہ بنایا تھا تو وہ بیت اللہ کو مکمل ابراہیمی بنیادوں پر نہیں بنا سکے تھے، بلکہ انہوں نے کچھ حصہ کم کر دیا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، تو پھر اسے دوبارہ ابراہیمی بنیادوں کے مطابق کیوں نہیں بنا دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تیری قوم قریش کے لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر ان کے مرتد ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم والی جانب کے دونوں کونوں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ وہ صحیح ابراہیمی بنیادوں پر نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا وجہ ہے بیت اللہ کا دروازہ اونچا لگایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری قوم کا مقصد یہ تھا کہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قریش ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو میں کعبہ کو گرا کر دوبارہ بناتا اور اس میں 2 دروازے لگا دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکلتے۔ چنانچہ سیدنا ابن زبیر نے یہ کام کر دیا۔ انہوں نے کعبہ کی جلی ہوئی عمارت گرا کر اسے اصل ابراہیمی بنیادوں کے مطابق بنایا، جبکہ قریش نے کچھ کم کر دیا تھا۔ سیدنا ابن زبیر نے حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیا اور 2 دروازے لگا دیے، ایک مشرقی جانب اور دوسرا مغربی جانب۔ جب عبداللہ بن زبیر کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کعبے کو نیچے سے اوپر تک اندر باہر خوشبو لگائی، کباتی کپڑے کا نیا غلاف چڑھایا اور فرمایا جس شخص پر میری اطاعت ضروری ہے، جس نے میری بیعت کر رکھی ہے، وہ جائے اور تنعیم سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا عمرہ کرے۔ پھر جو شخص وسعت رکھتا ہو وہ اونٹ ذبح کرے اور جو اونٹ ذبح نہیں کر سکتا وہ بکری ذبح کرے۔ پھر آپ پیدل چلے، لوگ بھی آپ کے ساتھ پیدل چلے، حتیٰ کہ سب نے تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا۔ اس دن سے زیادہ کبھی غلام آزاد ہوئے، نہ اونٹ اور بکرے ذبح ہوئے، اور نہ اس دن سے بڑھ کر کبھی صدقہ کیا گیا۔ سیدنا ابن زبیر نے خود 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر جب طواف کیا تو چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کونوں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ اس وقت بیت اللہ مکمل نہیں تھا۔ اس کے بعد بیت اللہ اسی حال پر رہا، جب کوئی شخص طواف کرتا تو چاروں کونوں کو ہاتھ لگاتا اور مشرقی دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہو کر مغربی دروازے سے نکلتا۔ دروازے زمین پر تھے، حتیٰ کہ سیدنا ابن زبیر شہید کر دیے گئے۔ حجاج مکہ میں داخل ہوا، اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو ابن زبیر کی تعمیر کا سارا واقعہ لکھ بھیجا۔ عبد الملک نے جواب میں لکھا مغربی دروازے جسے ابن زبیر نے بنایا ہے بند کر دو
اور جو بیت اللہ کی عمارت میں حجر کی جانب اضافہ کیا ہے وہ بھی گرا دو۔ حجاج نے 6 ہاتھ اور ایک بالشت تقریباً 10 فٹ بنتے ہیں حجر کی طرف سے عمارت گرا دی اور پہلی طرح کا غلاف چڑھا دیا، باقی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بعد میں عبد الملک کو حضرت عائشہ کی حدیث پہنچی تو اسے اپنے حکم پر بہت افسوس ہوا، لیکن اس نے بیت اللہ کو اسی طرح رہنے دیا، اس میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ جب ولید بن عبد الملک کے خلافت کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد قصری کو 36,000 دینار بھیجے۔ اس نے کعبہ کے دروازے پر، نالے اور اندرونی ستونوں وغیرہ پر سونے کے پترے چڑھا دیے۔ اسلامی تاریخ میں ولید بن عبد الملک وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں سونے کا کام کرایا۔ سردار عبد المطلب کے دور میں ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا جسے قرآن مجید نے بیان کر کے تاریخ میں زندہ رکھا ہے۔ یہ ہاتھی والوں کا واقعہ ہے۔ بات یوں ہوئی کہ یمن کے بادشاہ ابرہ حبشی نے صنعاء شہر میں ایک گرجا تعمیر کیا جسے کولیس کہا جانے لگا۔ مقصد یہ تھا کہ عربی لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ کے بجائے یہاں آئیں۔ عربوں کو اس پر طیش آیا۔ ایک کنانی آدمی نے اس گرجا کلیس میں گندگی گرا دی۔ ابرہ کو پتہ چلا تو اس نے غضبناک ہو کر قسم اٹھائی کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں گا۔ پھر اس نے حبشیوں کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھی لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جب ابرہ طائف کے راستے میں مغمس مقام پر فروکش ہوا تو اس نے اسود بن مقصود حبشی کو چند سوار دے کر مکہ کی طرف بھیجا۔ اس نے تہامہ کے علاقے میں قریشیوں اور دوسرے لوگوں میں لوٹ مار کی، حتیٰ کہ وہ عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی لے گیا۔ عبد المطلب ہی ان دنوں قریش کے بڑے سردار تھے۔ پہلے تو قریش، کنانہ اور حزیل کے قبائل نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، مگر جلد ہی انہیں پتہ چلا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا وہ چپ ہو گئے۔ ابرہ نے ہناتی حمیری کو مکہ بھیجا کہ جا کر اس شہر کے سردار سے ملو اور اسے میری طرف سے پیغام دو کہ میں اس سے لڑنے نہیں آیا، میں تو صرف بیت اللہ ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم رکاوٹ نہ بنو تو مجھے خون ریزی کی ضرورت نہیں۔ اگر سردار جنگ نہ چاہتا ہو تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب ہناتا مکہ پہنچا تو اس نے پوچھا شہر کا سردار کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ مکہ کے سردار عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ وہ ان کے پاس آیا اور ابرہ کا پیغام پہنچایا۔ عبد المطلب کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ ہمیں اتنی طاقت حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قابل احترام گھر ہے جسے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بچانا چاہا تو وہ بچا لے گا، یہ اس کا گھر اور حرم ہے، اور اگر اللہ نے اسے نہ روکا تو ہمیں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم اسے روک سکیں۔ ہناتا کہنے لگا، آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں، اس نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت عبد المطلب انتہائی خوبصورت، خوش شکل اور عظیم قد کاٹ کے مالک تھے۔ حضرت ابرہ نے انہیں دیکھا تو ان کا نہایت ادب احترام کیا اور مناسب نہ سمجھا کہ ان کو اپنے سے نیچے بٹھائے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ حبشی لوگ انہیں اس کے برابر تخت پر بٹھا دیں، اس لیے وہ خود تخت سے نیچے اترا اور چٹائی پر بیٹھ گیا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر اپنے ترجمان سے کہنے لگا، ان سے پوچھو کیسے آئے ہیں؟ ترجمان نے یہ بات ان سے کہی تو وہ کہنے لگے، میرا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ ابرہ میرے 200 اونٹ واپس کر دے۔ ترجمان نے یہ بات بادشاہ سے کہہ دی۔ ابرہ کہنے لگا، ان سے کہو میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تو بہت عظیم سمجھا تھا، مگر تم نے بہت معمولی بات کی ہے۔ تم اپنے 200 اونٹ کی تو بات کرتے ہو، مگر تمہیں اس گھر کی کوئی فکر نہیں جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اس گھر کو گرانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں۔ عبد المطلب کہنے لگے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہ نے کہا، وہ اسے مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے فرمایا، تو جانے اور وہ جانے۔ ابرہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب قریش کے پاس گئے اور انہیں مکہ خالی کر دینے کا حکم دیا تاکہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ حاصل کر کے لشکر کے حملے سے بچ سکیں۔ پھر سردار عبد المطلب اٹھے، کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑا، ان کے ساتھ
کچھ اور قریشی بھی اللہ تعالیٰ سے ابرہ اور اس کے لشکر کے خلاف دعائیں کر رہے تھے۔ سردار عبدالمطلب نے اس طرح دعا فرمائی: اے اللہ، ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی صلیب اور سازش تیری تدبیر پر غالب نہ آئے۔ اگلے دن صبح ہی ابرہ نے مکہ مکرمہ داخل ہونے کی تیاری کی، اپنے ہاتھی تیار کیا اور لشکر ترتیب دیا۔ اس کے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جب لشکر نے ہاتھی کو مکہ کی طرف چلایا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے مارا اور بڑی کوشش کی کہ وہ اٹھ کھڑا ہو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب انہوں نے اسے یمن کی طرف چلایا تو وہ بھاگنے لگا۔ شام کی طرف چلاتے تب بھی بھاگتا، مشرق کی طرف چلاتے تب بھی بھاگتا، لیکن جب مکہ کی طرف چلاتے تو بیٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندے بھیجے۔ ہر پرندے کے منہ اور پنجوں میں 3 پتھر تھے جو چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھے۔ وہ پتھر جس کو بھی لگ جاتا وہ مر جاتا۔ باقی ماندہ لوگ بھاگے، کوئی راستوں میں گر کر مرا، کوئی پانی کے گھاٹوں پر۔ ابرہ کو بھی پتھر لگے، اس کے درباری اس کو لے کر یمن چلے گئے۔ راستے میں اس کی انگلیوں کے پورے ایک ایک کر کے گرتے جاتے تھے۔ جب وہ صنعا پہنچا تو پرندوں کے چوزے کی طرح ہو چکا تھا، وہاں پہنچ کر مر گیا۔ اس واقعہ کے دوسرے قبائل پر بہت اثر پڑا۔ قریش کی فضیلت اور مرتبہ کو 4 چاند لگ گئے۔ تمام قبائل قریش کی بہت زیادہ عزت کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے لڑائی کی اور ان کے دشمن کا کچومر نکال دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار عبدالمطلب کا مقام لوگوں کی نظروں میں بہت بڑھ گیا۔ تمام عرب قبائل میں انہیں شہرت حاصل ہو گئی اور وہ عظمت و شان سے بہرور ہوئے، کیونکہ انہوں نے بڑی ذہانت اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کیا اور اپنی قوم کو عظیم خطرات سے بچایا تھا۔ بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ قرب قیامت کعبہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک حبشی کعبہ کی عمارت ڈھائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس گھر کا طواف جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ کر لو، ایک وقت آئے گا طواف نہیں ہوگا۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سردار، چھوٹے کانوں والا حبشی اپنی کدال کے ساتھ بیت اللہ کی عمارت ڈھا رہا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ میں اس کالے ٹیڑھی پنڈلیوں والے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ دے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس کے متبعین اس گھر کی بے حرمتی کریں گے۔ اس وقت عربوں کی ہلاکت یقینی ہوگی۔ پھر حبشی آئیں گے اور بیت اللہ کو ایسا ویران کریں گے کہ اس کے بعد کبھی آباد نہ ہو سکے گا۔ یہی لوگ بیت اللہ کا خزانہ نکال لے جائیں گے۔ یہ حدیث سیدہ عائشہ کی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبے پر حملہ کرنے آئے گا تو ان سب کو مقام بعیدہ پر دھنسا دیا جائے گا۔ علامہ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں باب حدم الکعبہ کے تحت رقم دراز ہیں۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ کعبہ پر حملہ 2 دفعہ ہوگا۔ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ کعبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی لشکر کو ہلاک فرما دیں گے، دوسری دفعہ وہ پہنچ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ کعبہ کو منہدم کرنے والوں کا حملہ دوسرا ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو تو روک دیا تھا اور ہاتھی والے کعبہ کو منہدم نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ اس وقت کعبہ قبلہ بھی نہیں تھا۔ اب جب کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ بن چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے حبشیوں کو اس پر مسلط ہونے دیں گے؟ کیونکہ یہ آخری زمانہ یعنی قرب قیامت کی بات ہوگی، جب کہ روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، اور یہی مطلب ہے دوسری حدیث کہ ان کے الفاظ ہیں، پھر اس کے بعد کبھی آباد نہ ہوگا، یعنی پھر قیامت آ جائے گی۔
عمر ابن خطاب نے قریش سے خطاب فرمایا، اس بیت اللہ کے نگران تم سے پہلے بنو تسم تھے، وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے بلکہ اس کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر بنو جرہم اس کے پاسبان بنے، انہوں نے بھی اس کا حق ادا نہ کیا بلکہ اس کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ تو اس کی توہین نہ کرنا بلکہ اس کی حرمت کی تعظیم بجا لانا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب بنو جرہم نے کعبہ کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منتشر کر دیا۔ پھر بنو خزاعہ کے اس کے پاسبان بنے، ان کے بعد قصی بن کلاب پاسبان بنا۔ کعبہ کی پاسبانی کے ساتھ ساتھ اس نے مکہ کی حکومت بھی سنبھالی۔ پھر اس نے اپنے بیٹے عبدالدار کو کعبہ کی پاسبانی، دارالنداء اور جھنڈا سپرد کیا، اور عبد مناف کو حاجیوں کو پانی پلانے اور انہیں کھانا کھلانے کے شعبے دیے۔ پھر عبدالدار نے اپنے بیٹے عثمان کو کعبہ کی پاسبانی سونپ دی، اور پھر نسل در نسل یہ عہدہ اس کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ عثمان بن طلحہ پاسبان بنے۔ وہ کہتے ہیں، ہم سوموار اور جمعہ کو کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونے لگے تو میں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے درگزر فرمایا۔ پھر فرمایا، عثمان، ایک دن تم دیکھو گے یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ میں نے کہا، اس دن تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو چکے ہوں گے۔ فرمایا، نہیں بلکہ معزز ہوں گے۔ اتنا کہہ کر آپ تو کعبے میں داخل ہو گئے، لیکن آپ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ میں نے اسلام لانے کا ارادہ کیا مگر میری قوم مجھے سختی سے روکنے لگی۔ پھر جب صلح حدیبیہ سے اگلا سال آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی دنیا بدل دی اور اسلام دل میں گھر کر گیا، لیکن مجھے اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں آپ کے سامنے اظہار کر سکوں، حتیٰ کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ نہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا اور رات کو مکہ مکرمہ سے نکلا تو مجھے خالد بن ولید مل گئے۔ ہم دونوں چل پڑے، کچھ فاصلے پر عمرو بن حاس ملے، ہم اکٹھے چلتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی اور آپ کے پاس ہی رہنے لگا، حتیٰ کہ غزوہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ میں بھی تھا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، عثمان چابی لاؤ۔ میں لے آیا، آپ نے چابی مجھ سے لے لی، پھر مجھے واپس کر دی اور فرمایا، بنو طلحہ یہ چابی لے لو، قدیم عرصہ سے تمہارے پاس ہے، آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے تمہارے ہی پاس رہے گی، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے چابی مانگی، انہوں نے آپ کو دینے کا ارادہ کیا تو سیدنا عباس کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات کے ساتھ ساتھ چابی بھی مجھے دے دیجیے۔ حضرت عثمان نے اس ڈر سے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ آپ تو حضرت عباس ہی کو دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چابی لاؤ، تو عباس نے اپنی بات دہرائی تو حضرت عثمان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، اگر تو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چابی مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ حاضر ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ آپ نے چابی پکڑ لی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر اترے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دو۔ آپ نے چابی حضرت عثمان کو دے دی، پھر وہی بیت اللہ کھولتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے چچا کے بیٹے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کو دے دی۔ اس وقت سے پاسبانی کا منصب شیبہ کی اولاد میں ہی جاری ہے۔ غلاف کعبہ کی تاریخ خود کعبہ کی تاریخ سے الگ نہیں۔ غلاف کعبہ اس قدر اہتمام مسلمانوں کے نزدیک کعبہ کی تعظیم و تقدیس اور بلند مقام و مرتبہ کو ظاہر کرتا ہے۔ قبل از اسلام غلاف کعبہ امام محمد بن اسحاق نے فرمایا، مجھے بہت سے اہل علم سے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے پہلے جس نے کعبے کو مکمل غلاف چڑھایا وہ طبع اسد الحمیری تھے۔ ان کو خواب میں نظر آیا کہ میں کعبے کو غلاف چڑھا رہا ہوں،
لہذا انہوں نے چمڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر انہیں خواب میں دکھائی دیا کہ غلاف چڑھائیں تو انہوں نے یمن کے بنے ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف چڑھایا تھا۔ طبا کے بعد دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں غلاف چڑھائے، کیونکہ اسے دینی فریضہ خیال کیا جاتا تھا۔ البتہ یہ قید نہ تھی کہ کب چڑھایا جائے اور کیسا چڑھایا جائے۔ کعبے کو مختلف قسم کے کپڑوں کے غلاف چڑھائے جاتے رہے، مثلاً چمڑے کا غلاف، معافر یعنی یمن کے علاقے ہمدان کی بستیوں میں تیار شدہ کپڑا، اس کا غلاف، اسی طرح یمن سے بنے ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف، ہلکے اور باریک قسم کے کپڑے کا غلاف اور یمن کے کامدار کڑے ہوئے کپڑے کا غلاف وغیرہ۔ غلاف اوپر تلے کعبہ پر ڈال دیے جاتے تھے۔ جب زیادہ بوجھل ہو جاتے یا کوئی غلاف زیادہ پرانا ہو جاتا تو اسے تبرکہ تقسیم کر دیا جاتا یا دفن کر دیا جاتا۔ دور جاہلیت میں قریش باہمی تعاون سے غلاف تیار کرتے تھے۔ ہر قبیلے پر اس کی مالی حیثیت کے مطابق رقم مقرر کر دی جاتی۔ قصاء کے دور میں یہی طریقہ کار تھا، حتیٰ کہ ابو ربیعہ بن مغیرہ مخزومی کا دور آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے یمن آیا جایا کرتے تھے۔ وہ بہت مالدار تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ 1 سال میں اکیلا غلاف چڑھاؤں گا اور 1 سال سب قریش مل کر غلاف کعبہ چڑھائیں گے۔ وہ اپنی وفات تک اس پر کاربند رہا۔ وہ یمن کے شہر جناد سے بہترین دھاری دار کپڑا لاتا اور غلاف تیار کرتا۔ قریش نے اسے عدل کا خطاب دیا، کیونکہ اسے اکیلے نے تمام قریش کے برابر کام کیا۔ اس کی اولاد کو بنو عدل کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عدل برابری کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی عربی عورت جس نے کعبہ کو ریشم کا غلاف چڑھایا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نتیلیہ بنت جناب تھیں۔ اسلام کے دور میں غلاف کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے فتح مکہ سے قبل کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا، کیونکہ کفار اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے غلاف تبدیل نہ فرمایا، حتیٰ کہ خوشبو مہکانے والی ایک عورت کے ہاتھوں غلاف کو آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ پھر آپ نے یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر سیدنا ابو بکر اور عمر عثمان نے قباطی کپڑے سے غلاف چڑھایا۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان سال میں 2 دفعہ غلاف چڑھایا کرتے تھے، عاشوراء کے دن ریشم کا اور رمضان المبارک کے آخر میں قباطی کپڑے کا۔ پھر یزید بن معاویہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان نے اپنے اپنے دور میں ریشمی غلاف چڑھائے۔ کعبہ کو ہر سال 2 غلاف پہنائے جاتے تھے، ایک ریشمی، دوسرا قباطی۔ ریشمی غلاف کا اوپر والا حصہ قمیص 8 ذو الحج کو پہنایا جاتا اور نچلا حصہ ازار عاشوراء کے دن پہنایا جاتا، جب حجاج کرام واپس چلے جاتے، تاکہ ان کے ہاتھ وغیرہ لگنے سے پھٹ نہ جائے۔ یہ ریشمی غلاف 27 رمضان المبارک تک رہتا۔ پھر قباطی غلاف پہنا دیا جاتا۔ مامون کے عہد میں 3 غلاف پہنائے جاتے تھے، 8 ذو الحج کو سرخ ریشمی غلاف، 1 رجب کو قباطی اور 27 رمضان المبارک کو سفید ریشمی غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ناصر عباسی نے پہلے سبز رنگ کا پھر سیاہ رنگ کا غلاف پہنانا شروع کیا۔ اس وقت سے آج تک سیاہ رنگ کا غلاف ہی پہنایا جا رہا ہے۔ عباسی خلافت ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے 659 ہجری میں جس یمنی بادشاہ نے غلاف کعبہ پہنانے کی سعادت حاصل کی وہ ملک مظفر تھا۔ اس کے بعد وہ شاہان مصر کے ساتھ مل کر باری باری غلاف پوشی کرتا اور سب سے پہلے 661 میں جس
مصری حاکم نے عباسیوں کے بعد غلاف پوشی کی کوشش کی وہ ملک ظاہر بیبرس البنت قداری تھا۔ 751 ہجری میں مصر کے بادشاہ اسماعیل بن ناصر محمد بن کلاون نے کعبہ کے غلاف کے لیے ایک مخصوص وقف قائم کر دیا۔ وہ ہر سال ایک دفعہ سیاہ غلاف کعبہ کے لیے اور 5 سال بعد روضہ نبویہ کے لیے سبز غلاف بھیجتا تھا، لیکن خدیوی محمد علی نے 13ویں صدی ہجری کے اوائل میں یہ وقف ختم کر دیا اور غلاف سرکاری خرچ پر تیار ہونے لگا۔ ترکی کے عثمانی خلفاء نے کعبہ کا اندرونی غلاف اپنے ذمہ مخصوص کر لیا۔ 810 ہجری میں کعبے کے دروازے کے لیے ایک الگ منقش پردہ تیار کیا گیا جسے غلاف کا برقع کہا جاتا تھا۔ یہ 816 ہجری سے 818 ہجری تک موقف رہا، مگر 819 میں پھر شروع کر دیا گیا اور اب تک یہ پردہ بھی غلاف کے ساتھ ہی تیار کیا جاتا ہے۔ کعبہ آج کے سعودی دور میں ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے حرمین شریفین کی خدمت کی طرف بہت توجہ دی۔ اس توجہ کے نتیجے میں شاہ سعود بن عبدالعزیز نے غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں ایک الگ کارخانہ لگانے کا حکم دیا اور اس میں غلاف کی تیاری کے سلسلہ میں تمام سہولتیں مہیا فرمائیں۔ 1382 ہجری میں شاہ فیصل نے اس کارخانے کی تعمیر نو کا حکم دیا تاکہ غلاف انتہائی مضبوط اور عمدہ تیار ہو، نیز وہ کعبہ مشرفہ کے تقدس کے شایان شان ہو۔ 1397 ہجری میں مکہ مکرمہ کے مقام الجوود میں اس کارخانے کی نئی عمارت کا افتتاح ہوا۔ اس میں غلاف کی تیاری کے لیے جدید آلات لگائے گئے اور غلاف مشینی آلات سے بنایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دستی کشیدہ کاری کا انداز بھی قائم رکھا گیا، کیونکہ فنی لحاظ سے دستی کشیدہ کاری کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ کارخانہ مسلسل ترقی کی منازل طے کر رہا ہے اور دستی کشید کاری کی روایت کو قائم رکھے ہوئے تاکہ غلاف کعبہ انتہائی دلکش صورت میں تیار ہوتا رہے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہوتے تھے۔ چونکہ ان کا یہ کام اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر قائم کر دیے تاکہ یہ ان کی مومن نسل اور دوسروں کے لیے یادگار بنا رہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مقام ابراہیم پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نرم فرما دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم اس پر کھڑے ہوتے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑاتے تھے۔ سیدنا انس سے منقول ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، میں نے 3 باتوں میں رب تعالیٰ کی وحی کے مطابق تجویز پیش کی۔ میں نے گزارش کی، اللہ کے رسول، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم مقام ابراہیم کے پاس طواف کے بعد نماز پڑھا کریں۔ تو یہ آیت اتری، تم مقام ابراہیم کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں حضرت قتادہ سے نقل فرمایا ہے، مسلمانوں کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، چھونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ کی ایڑی اور انگلیوں کے نشانات اس پتھر پر دیکھے، مگر لوگوں کے ہاتھ ملنے کی وجہ سے وہ نشانات ختم ہو گئے اور مٹ گئے۔ مقام ابراہیم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہی قائم تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہاں سے ہٹا کر اس جگہ پر رکھ دیا جہاں وہ آج کل ہے۔ امام عبدالرزاق نے یہ بات اپنی مصنف میں صحیح سند کے ساتھ عطاء مجاہد اور دوسرے تابعین کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ امام بہقی نے بھی قوی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہی بات نقل فرمائی ہے کہ مقام ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت اللہ سے بالکل متصل تھا۔ حضرت عمر نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔
چونکہ صحابہ کرام اور تابعین نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کام پر تنقید نہیں کی، لہذا یہ اجماعی بات بن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ اس جگہ رکنے رہنے سے یہ طواف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے ایسی جگہ رکھوا دیا جہاں کسی کو تنگی نہ رہے، اور ان کے لیے یہ کام جائز بھی تھا، کیونکہ انہوں نے تو اس کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ دیا تھا۔ بہت سی احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حجر حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے اور یہ طواف کے اس حکم کے تحت داخل ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں، لہذا اس کا طواف بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو طواف میں شامل نہ کرے تو اس کا طواف صحیح نہیں ہوگا۔ حجر وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم نے اپنی زوجہ محترمہ ہاجرہ علیہ السلام اللہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑتے وقت ٹھہرایا تھا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اللہ سے کہا تھا کہ یہاں ایک چھپر سا بنا لے۔ جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی تو تعمیر کے لیے مختص رقم کم پڑنے کی وجہ سے انہوں نے کعبے کا کچھ حصہ حجر میں داخل کر دیا۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ مکرمہ میں اقتدار حاصل کیا اور کعبہ کی تعمیر نو کی تو انہوں نے اس حصے کو دوبارہ کعبے میں داخل کر دیا۔ لیکن ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج نے پھر وہ حصہ حجر میں داخل کر دیا اور قریشی بنیادی ہی پر دیوار تعمیر کر دی، اور اب تک کعبہ اسی طرح ہے۔ لہذا حجر کا کچھ حصہ تو بیت اللہ کا حصہ ہے اور کچھ حصہ بیت اللہ کا جزو نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس واضح دلیل ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: اگر تیری قوم کے لوگ ابھی نئے اسلام نہ لائے ہوتے تو میں کعبے کو گرا کر اس کا دروازہ زمین کے برابر بنا دیتا اور دروازے بھی دو بناتا، ایک مشرقی اور دوسرا مغربی جانب، اور حجر سے 6 ہاتھ جگہ کعبے میں داخل کر دیتا، کیونکہ قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت اتنی جگہ نکال دی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہیں اور ظاہر ہے ان کی سماع میں کوئی شک نہیں، تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر کی جانب والے کعبے کے 2 کونوں کو دوران طواف ہاتھ نہیں لگایا کہ وہ صحیح بنیاد ابراہیم پر تعمیر نہیں ہوئے۔ بہت سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے پاس حجر ہی میں مدفون ہیں، لیکن اس کے بارے میں منقول احادیث سب کی سب ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ نیز قریش کی تعمیر کعبہ کے وقت بہت سے صحابہ موجود تھے، ان میں سے کسی نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ کعبے کی بنیاد کھودتے وقت کسی قبر کے آثار نظر آئے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں وہاں چلنے پھرنے کی اجازت نہ ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر چلنے اور بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ بہت سی احادیث میں مذکور ہے کہ جو شخص حجر میں داخل ہوا، یوں سمجھو وہ بیت اللہ میں داخل ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میری خواہش تھی کہ میں بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حجر میں داخل فرما دیا اور فرمایا، بیت اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو یہی نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ بھی تو بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن تیری قوم قریش نے تعمیر کے وقت عمارت چھوڑ کر بنا دی تھی۔ سیدہ عائشہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے گزارش کی، اللہ کے رسول، میں بھی کعبے میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر میں داخل ہو جاؤ، یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ ابن عباس سے
صحیح قول مروی ہے، انہوں نے فرمایا نیک لوگوں کی نماز والی جگہ میں نماز پڑھو اور نیک لوگوں کا مشروب پیو۔ ان سے پوچھا گیا نیک لوگوں کی نماز کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کعبے کے پرنالے کے نیچے۔ پوچھا گیا نیکوں کا مشروب کیا ہے؟ فرمایا زمزم کا پانی۔ تو مذکورہ دلائل حجر میں نماز ادا کرنے کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ البتہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت کہ جو شخص مزاب کعبہ کے نیچے دعا کرے گا ضرور قبول ہوگی اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسے اسے ابھی ماں نے جنا ہو، ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں، کیونکہ ایسی بات امور غیبیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسے امور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی صحابی کا حوالہ ضروری ہے، جبکہ ایسی کوئی سند ذکر نہیں کی گئی۔ بہت سی احادیث سے حجر اسود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز اس بات کی طرف بھی رغبت دلائی گئی کہ دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ صحیحین میں مذکور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ابن عباس ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اسی حال میں لائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے باتیں کرے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اسے امان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ عبداللہ بن عمر بن حاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ فرمایا یہ پتھر وہ شخص لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اسے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت سے میں اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ صحیح حدیث ثابت ہے کہ آب زمزم میں شفا ہے، اور یہ بات ہر دور کے واقعات سے بھی متواتر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کے ذریعے ایسے مریضوں کو شفا بخشی جو علم طب کی روح سے لا علاج تھے اور ڈاکٹر حضرات ان کی زندگی سے مایوس تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روئے ارض پر بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم جس نیت سے پیا جائے
اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لہذا جو شخص شفا کی نیت سے پیے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو جمرہ کہتے ہیں، میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس سائلین کی ترتیب لگایا کرتا تھا۔ میں چند دن نہ گیا تو انہوں نے پوچھا، اتنے دن کیوں نہیں آیا؟ میں نے عرض کی، بخار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کا جوش ہے، اس لیے اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ حضرت قیس بن کرکم نے کہا، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے گزارش کی، جناب مجھے زمزم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، نہ یہ ختم ہو سکتا ہے نہ کم، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے اور بیماری سے بھی شفا دیتا ہے اور ہر معلوم پانی سے بہتر ہے۔ حدیث میں ہے، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اس سے کفایت کرتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا 1 مہینہ صرف اسی پر گزارا کیا تھا اور ان کے پیٹ میں آب زمزم کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ان کے جگر پر بھوک سے کمزوری ظاہر نہ ہوئی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمایا، جب میں مسلمان ہوا تو میں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، میں 30 دن رات سے یہاں رہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کہاں کھاتا پیتا رہا؟ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، آب زمزم کے سوا کوئی خوراک نہیں تھی۔ پھر بھی میں اتنا موٹا ہو گیا کہ پیٹ پر بل پڑنے لگے اور مجھے ذرا بھی کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بابرکت پانی ہے، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زمزم کے بارے میں فرمان ہے، ہم آب زمزم کو شبع کہتے تھے، یعنی سیر کر دینے والا۔ یہ فقر کے خلاف بہترین مددگار ہے۔ بعض بیماریوں کے زمزم سے شفا پانے کے واقعات۔ ایسے 20 بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم سے ایسے مریضوں کو شفا عطا فرمائی جن کے علاج سے ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے۔ یہ مریض موت کی وادی سے عالم میں عافیت میں پہنچ گئے۔ ہم اپنے دور کے ایک واقعہ کو بطور نمونہ بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ صاحب واقعہ عورت اب بھی ماشاءاللہ صحت مند زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تصدیق کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی بھی کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے کفایت کرتا ہے، اور اس فرمان کی بھی کہ آب زمزم خوراک بھی ہے اور شفا بھی۔ یہ مراکش کی ایک عورت لیلا حلو کا واقعہ ہے۔ لیلا کو کینسر ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل تھی، بلکہ اپنی صحت اور خوبصورتی پر نازاں تھیں۔ جب اسے اپنی بیماری کا پتہ چلا تو وہ بیلجیم چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ پستان کاٹنا ضروری ہے اور ایسے کیمیائی دوائیں استعمال کرنا پڑیں گی جس سے سر کے بال جھڑ جائیں گے، داڑھی اگ آئے گی اور ناخن اور دانت گر جائیں گے۔ اس نے ایسے علاج سے انکار کر دیا اور واپس اپنے ملک آ گئی۔ وہ ہلکا پھلکا علاج کرتی رہی، لیکن 6 ماہ بعد اسے محسوس ہوا کہ وزن بہت کم ہو گیا ہے، رنگ بدل گیا ہے اور دوسری کئی تکلیفیں لاحق ہو گئی ہیں۔ وہ دوبارہ بیلجیم گئی تو ڈاکٹروں نے اس کے خاوند کو بتایا کہ بیماری پھیل چکی ہے اور پھیپھڑوں کو متاثر کر دیا ہے، اب اس کا کوئی علاج ممکن نہیں، لہذا تم اسے وطن واپس لے جاؤ تاکہ اسے وہاں قبر نصیب ہو سکے۔ لیکن اس کے خاوند کے ذہن میں اچانک ایک ایسی بات آئی جس سے وہ قطعاً غافل تھا۔ اسے خیال آیا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں بیت اللہ پہنچ گئے۔ جب لیلا نے کعبہ دیکھا تو وہ بہت روئی اور دعا کی، یا اللہ مجھے نا امید نہ کرنا بلکہ ڈاکٹروں کو حیران فرما دے۔ اس نے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی اور خوب سیر ہو کر آب زمزم پینے لگی۔ اسے بیت اللہ کے پاس سکون و اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنے خاوند سے مطالبہ کیا کہ مجھے حرم ہی میں رہنے دیں۔
اور ہوٹل میں نہ لے کر جائے۔ وہ خود حرم میں معتکف ہو گئی۔ اس کا اوپر والا دھڑ پھوڑوں اور زخموں سے بھرا ہوا تھا، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ واقعتاً کینسر سارے جسم میں پھیل چکا ہے۔ حرم میں موجود عورتوں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے اوپر والے دھڑ کو بار بار آب زمزم سے دھویا کرے، لیکن وہ اپنے جسم کو چھیڑنے سے ڈرتی تھی۔ آخر اس نے نڈر ہو کر اپنے جسم کو، جو کہ خون اور پیپ سے بھرا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے دھونا شروع کر دیا، اور پھر وہ کام ہو گیا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا، یعنی وہ پھوڑے اور زخم ختم ہو گئے، نہ وہاں درد رہا اور نہ پیپ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقدس پانی کی کسی خفیہ خصوصیت کی بنا پر شفا دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ یہ خوراک بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کی درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا، حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ ملتزم ہے۔ جو اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابن عباس حجر اسود اور دروازے کے درمیانی جگہ کو چمٹ جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے، اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ جگہ ملتزم ہے، یہاں دیوار سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ بہت سے صحابہ اس جگہ چمٹ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کو یہاں چمٹ کر دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ حضرت حنظلہ نے فرمایا، میں نے حضرت طاؤس کو دیکھا کہ وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے اللہ کی پناہ طلب کر رہے تھے۔ عثمان بن سعود کہتے ہیں، حضرت مجاہد نے ایک شخص کو حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے دیکھا تو اس کے کندھے یا پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا، خوب چمٹ کر دعا کرو۔ حضرت مجاہد نے فرمایا، حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے یا کسی چیز سے بچاؤ کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتے ہیں۔ حضرت طارق بن عبد الرحمن سے منقول ہے کہ میں نے سیدنا علی بن حسین کے ساتھ طواف کیا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور ننگا پیٹ حجر اسود اور دروازے کی درمیان والی جگہ کے ساتھ لگا دیا۔ مکہ مکرمہ کے کچھ نام۔ اس مقدس شہر اور عظیم حرم کے بہت سے نام ہیں جو تقریباً 50 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 نام ذکر فرمائے ہیں: مکہ، بقا، البلد، القریہ اور ام القریٰ۔ مکہ کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے۔ بقا کا ذکر اس آیت میں ہے۔ لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے بنایا جانے والا پہلا گھر بقا میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ البلد کا ذکر اس آیت میں ہے۔ میں اس بلد کی قسم کھاتا ہوں۔ اس میں بلد سے مراد مکہ ہے، ویسے لغت میں بلد بستیوں کے مرکز کو کہتے ہیں۔ القریہ کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قریہ کی مثال بیان فرمائی جس میں مکمل امن و سکون تھا۔ قریہ اس بستی کو کہتے ہیں جس میں بہت سے لوگ رہتے ہوں۔ اس کا لفظی معنی جمع کرنا ہے۔ قریات الماء فی الحوض کا معنی ہے میں نے حوض میں پانی جمع کیا۔ ام القریٰ نام کا ذکر اس آیت میں ہے۔ آپ ام القریٰ والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس آیت میں ام القریٰ سے مراد مکہ ہی ہے۔ مکہ مکرمہ کے اور بھی کئی نام ہیں، مثلاً نصاصہ، حاتمہ، حرم، صلاح، باسا، معاذ، راس، بلد امین اور کوزہ وغیرہ۔ تو دوستو یہ تھی مکہ مکرمہ، حجر اسود، آب زمزم
مقام ابراہیم اور مکہ مکرمہ کے کچھ ناموں کی تفصیل جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی خطائی ہوئی ہو تو معاف فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔